الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دعائے رزق، پڑھتے ہی رزق بارش کی طرح برسے گی، غیبی خزانے آپ کا مقدر بن جائے گی۔ محترم ناظرین، آج آپ دوستوں کے ساتھ دعائے رزق کا ایک ایسا عمل شیئر کرنے والا ہوں، ایک ایسی تسبیح بتانے والا ہوں جس کے پڑھنے سے رزق کی تمام تر مشکلیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ رزق کی تنگی ہو یا غربت کی پریشانی، فقر اور فاقے کی مصیبتیں ہو یا مشکلات، انشاءاللہ آج کے اس وظیفے سے ختم ہونا شروع ہو جائے گے، کیونکہ آج آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں قرآن کریم کی وہ آیتیں جس میں رزق کا تذکرہ موجود ہے، اور اس کو دعائے رزق کہا جاتا ہے۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ باکمال اور لاجواب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پہلی بار میں انشاءاللہ آپ کو حیران کر دے گا۔ جو شخص رزق کی تنگی کا شکار ہو، گھر میں غربت ہو، تنگ دستی ہو، فقر اور فاقے چل رہے ہو، کبھی کھانا ملتا ہے اور کبھی دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان رہتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں سے مانگنے کی نوبت بھی آ جاتی ہے، تو آج سے آپ کی رزق کی تمام تر پریشانیاں ختم ہوگی بفضل اللہ۔ فقر اور فاقے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ بس آپ نے یقین کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے ان قرآنی آیتوں کا وظیفہ، اور اس کے بعد آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، کیونکہ دعا مانگنے سے بندے کی تقدیریں بدل جاتی ہے۔ دعا مانگنا ایک ایسی عبادت ہے جو رب کریم کو خوش کر دیتا ہے، اور جو بندہ رب کریم کو خوش کر دے، رب ان سے راضی ہو، تو پھر جو بھی مانگتا ہے رب کریم عطا کر دیتا ہے، اپنے بندے کو کسی بھی مشکل پریشانی میں نہیں چھوڑتا۔ محترم دوستو، وظیفے کو آپ نوٹ کر لیجئے گا، کیونکہ قرآنی مختلف آیتیں ہیں۔ جب آپ ان آیات کو پڑھنا شروع کرو گے تو یقین مانیے رب کریم آپ پر آسمان سے رزق کو برسائے گا۔ آپ کا تھوڑا سا رزق انشاءاللہ آپ کے پورے خاندان کے لیے کافی رہے گا، کیونکہ اس عمل سے رب کریم رزق میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا کم رزق اتنے لوگوں کے لیے کیسے کافی رہا۔ تو پیارے دوستو، برکت ڈالنے والا ذات رب کریم کی ذات ہے، رزق میں اضافے والی ذات رب کریم کی ذات ہے۔ پیارے دوستو، وظیفے کی جانب چلنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، جو کہ عام طور اکثر ویڈیو میں کرتا ہوں، کہ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھا کریں، کیونکہ زیادہ تر اہم بات جو ہے آپ وظیفے میں مس کر دیتے ہیں ویڈیو کو سکپ کر کے، تو پیارے دوستو پھر آپ کا وظیفہ کام نہیں کر رہا۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ایک اہم بات کہ ویڈیو کو آپ نوٹ ضرور کیا کریں، کیونکہ بعض لوگ غلط طریقے سے وظیفے کو پڑھتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ کیا لیکن کوئی اثر نہیں ہو پا رہا۔ میرے دوستو، جس طریقے سے ہم آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں آپ نے اسی طریقے پر پڑھنا ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو وہ فائدہ ملے گا جو ہم آپ دوستوں کو بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ 6 آیتوں پر مشتمل وظیفہ ہے، اور آپ نے روزانہ ان 6 آیتوں کو ہر نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگنی ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلی آیت قرآن کریم کی وہ عظیم الشان آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ دوسرا آیت، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ تیسری آیت، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ۔ چوتھی آیت، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ پانچویں آیت، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ آیت،
اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له۔ محترم دوستو، یہ 6 آیتیں مبارکہ ہے جن کو دعائے رزق کہا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے رب کریم بندے کو بے پناہ رزق عطا کرتا ہے، رزق میں فراوانی آ جاتی ہے، رزق میں وسعت اور برکتیں آ جاتی ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو نوٹ کر کے، یاد کر کے، یا کسی بھی کاغذ پر آپ اپنے پاس رکھ کر ہر نماز کے بعد جب بھی آپ نماز سے فارغ ہو جائے، اسی ہیئت پر بیٹھ کر، اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے سات مرتبہ آپ نے ان آیتوں کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کے گھر میں رزق کی جتنی بھی اشیاء ہوگی، دولت ہے، رزق ہے، آٹا ہے، چینی ہے، اس پر آپ دم کیا کریں۔ صرف 7 دن آپ پابندی کے ساتھ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اس عمل سے آپ کی رزق میں، دولت میں اتنی برکت آئے گی کہ آپ کی 7 نسلیں بھی اس رزق کو ختم نہیں کر سکے گا۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ ہر آیت کو 7 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگنی ہے اور رزق کی اشیاء پر دم کرنی ہے۔ محترم دوستو، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو کہ آپ کے اچھا خاصا رزق کو بند کر دیتی ہے، رزق میں برکت اور وسعت کو برباد کر دیتی ہے، اچھا خاصا کاروبار برباد ہونے لگ جاتا ہے، بے پناہ دولت ختم ہونے لگ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ اکثر لوگ اس میں مبتلا ہے، اور وہ ہے گناہوں کی عادت۔ گناہ کی نحوست اتنی بری ہوتی ہے کہ چلتا ہوا کاروبار ٹھپ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا، برکت اور وسعت والا رزق ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح نماز نہ پڑھنا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دین اسلام میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے، جو کہ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا وہ نماز کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ پیارے دوستو، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، چاہے ان کے کاروبار بڑے کیوں نہ ہو، چاہے ان کے پاس بے پناہ دولت کیوں نہ ہو، ان کے پاس رزق کے ڈھیر کیوں نہ ہو، لیکن جو نماز نہیں پڑھتے، چند ہی روز میں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی کمائی میں برکت ڈالتی ہے، آپ کے دولت اور رزق میں اضافہ کرتا ہے، برکت ڈال دیتا ہے، گھر کی نحوست ہو بے برکتی کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح پیارے دوستو، تیسری جو چیز ہے وہ ذکر اللہ ہے، کہ ہر کام میں رب کریم کا نام لیا کرے۔ جب بھی آپ کاروبار کرتے ہیں تو رب کریم کے نام سے شروع کیا کریں، اور جب بھی آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو آپ اللہ کا یاد ضرور کیا کریں، کیونکہ ذکر اللہ کے پڑھنے سے دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، اور بندے کی غفلت اور گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آج کا یہ وظیفہ آپ پڑھو گے تو یقین مانیے چند ہی روز میں آپ کے گھر میں رزق کے ڈھیر لگ جائے گی، ہر طرف سے دولت اور رزق آنا شروع ہو جائے گا۔